الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب التجارات کا عنوان نمبر 16 ہے، باب النہی عن تلقی الجلب، باہر سے سامان لانے والے تاجروں کو شہر میں پہنچنے سے پہلے جا کر ملنے کی ممانعت کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامان لانے والے تاجروں کو آگے جا کر نہ ملو۔ جو شخص کسی تاجر سے جا کر ملا اور اس سے سامان خرید لیا تو مالک یعنی بیچنے والا جب بازار میں پہنچے گا تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ سودا قائم رکھے یا منسوخ کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر سے جو سامان لے کر آ رہے ہیں ان تاجروں کو منڈی میں پہنچنے سے قبل ہی وہاں کے لوگ مل جائیں، تاجر مل جائیں اور اس سے سامان خرید لیں، اس کی ممانعت موجود ہے۔ اور اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح مالک اور عوام کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جب باہر سے لانے والا شخص مال لے کر منڈی کے اندر پہنچے گا تو وہ اپنے حساب سے اس چیز کو کم داموں کے اندر بھی فروخت کر سکتا ہے، اور اگر مارکیٹ کے اندر اچھی قیمت مل رہی ہو تو اچھے داموں کے اندر بھی وہ اپنے سامان کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس طرح اس مالک کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور عوام کو فائدہ اس لحاظ سے بھی ہو جائے گا کیونکہ باہر سے آنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شام سے پہلے اپنے سامان کو فروخت کرے اور اپنے گھر واپس لوٹ جائے، اور جب وہ سامان کو شام سے پہلے فروخت کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ سستا بھی اپنا سامان بیچ سکتا ہے، اس طرح عوام کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر باہر ہی منڈی میں پہنچنے سے قبل شہری تاجر جو ہیں اس سے سامان کو خرید لیتے ہیں، اس سے عوام کو بھی نقصان ہے، اس مالک کو بھی نقصان ہے۔ مالک کو نقصان کیا ہے؟ اس نے مثال کے طور پر 100 روپے کی وہ چیز بیچی، جب منڈی کے اندر پہنچا پتہ لگا یہاں تو 130 روپے کی یہ چیز آرام سے فروخت ہو سک رہی ہے، تو اب اس سے کیا ہے، لڑائی جھگڑے ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ اور اسی طرح ظاہر بات ہے وہ شخص جس نے 30 روپے کی خریدی اب وہ اس چیز کو سنبھال کے رکھے گا، جب 150 روپے قیمت نکلے گی، 150 250 تک پہنچے گی، 200 تک، پھر وہ اس چیز کو فروخت کرنے کے لیے منڈی کے اندر لے کر آئے گا، تو اس طرح عوام کو وہ چیز زیادہ داموں، مہنگے داموں ملے گی، اس لیے عوام کا بھی اس کے اندر نقصان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم باہر سے سامان لانے والے تاجروں سے منڈی میں پہنچنے سے قبل اس سے مل جاؤ۔ اگر تم نے لے لی، اس سے کوئی چیز خرید بھی لی، اگرچہ تمہاری اس سے لین دین ہو چکی ہے، فصاحبہ بالخیار اذا اتی السوق، جب وہ منڈی میں پہنچے گا تو اس کو اختیار ہے کہ وہ سودا منسوخ کر دے، فسخ کر دے، ختم کر دے، یا اس سودے کو برقرار رکھے، کیونکہ اگر وہ منڈی کے اندر آتا ہے اس کو پتہ لگا یہ تو اس نے مجھ سے سستے داموں میں چیز خرید لی ہے، تو پھر وہ سودے کو کیا کر دے گا، فسخ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم نے کر لیا تو پھر اس کا مالک جو ہے اس کو اختیار موجود ہے، جب وہ مارکیٹ کے اندر آئے گا، منڈی کے اندر آئے گا، کہ وہ اپنی بیع کو جاری رکھے یا اس کو ختم کر دے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سامان لانے والوں کو آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا، یعنی منڈی سے پہلے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب گائے بھینس بکریاں وغیرہ یہ منڈی کے اندر آ رہی ہوتی تو اس سے پہلے ہی وہ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں۔ اب اس بندے کو پتہ نہیں کہ منڈی کے اندر ریٹ کیا چل رہا ہے، وہ بسا اوقات وہ سستے داموں اس سے وہ جانور خرید لیتے ہیں اور پھر منڈی میں آ کر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2180، حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلق البيوع۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیہات سے لا کر چیزیں بیچنے والوں کو منڈی میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا، اور جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں وہ کام ممنوع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنا مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔